اب ہمارے لوگ بیعت ہوتے ہیں، بیعت ہونا اچھی بات ہے نا، کسی سے نسبت اچھی بات ہے نا، نسبت اللہ والے سے ہوتا نا، اللہ والے سے ہوگا تو اللہ والا ہوگا نا۔ اب ہمارے ہاں یہ رواج ہے، کامل تھا، ایسا آیا تھا، وہ چلا گیا، اب اس کی اولاد صدیوں سے بیعت کر رہی ہے۔ یہ ولایت وراثت نہیں ہے، اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی نا، ہر نبی کا بیٹا نبی ہوتا ہے نا، اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا؟ اگر کوئی ہوگا ایک ہی ہوگا نا، ساری پشتیں تو ولایت نہیں ہے نا۔ بیعت کا حق ولی کو ہے، صرف ولی کو ہے بس۔ اس دنیا میں 360 اولیاء کرام ہر وقت ہوتے ہیں، 3 کتب، 1 غوث، 40 ابدال ہیں، ابدالوں کو بھی حق نہیں ہے تم کو بیعت کریں، صرف غوث اور کتب تم کو بیعت کر سکتے ہیں۔ جب پوری دنیا میں 4 ہیں تو بتاؤ اس محلے میں پتہ نہیں 400 ہوں گے، ہوں گے نا جی۔ پھر جس طرح نبی نہیں ہے، نبی کہلاتا ہے، اس کو کافر کہتے ہو نا، اس کو ماننے والوں کو بھی کافر کہہ دیتے ہو، تو ولی نہیں ہے تو ولی کہلاتا ہے، اس کو کیا کہو گے؟ وہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ کافر اس وجہ سے نہیں کہتے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے، ورنہ کفر کے نزدیک پہنچ جاتا ہے۔ اور یقین کرو کافر سے زیادہ برا انجام اس کا ہوگا۔ وہ کافر تو اپنے لیے تھا نا، اس نے اپنے کو خراب کیا نا، اس نے تو ہزاروں مریضوں کو برباد کر دیا تھا۔ اللہ کو یہ جسم نہیں جاتا ہے، وہ جسم کے اندر کی چیزیں جاتی ہیں نا، وہ جو چیزیں اللہ تک جاتی ہیں وہ اس کو پہنچانا ہی نہیں آیا، خام خام کو بیعت کر لیا نا، وہ چیزیں اندر برباد ہو گئی نا۔ 16 چیزیں ہیں تمہارے اندر، 1000 مریض، 16,000 مریضوں کا وہ قاتل ہے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جیسی روح ویسے فرشتے، مرشد کامل ملتا ہے، اس میں عشق اللہ کا ہوتا ہے، اس کے مریدوں میں اس کا عشق آ جاتا ہے، وہ اس کے لیے جان دیتے ہیں۔ بابا فرید رحمت اللہ نے اپنے مرشد کے لیے 1 آنکھ دے دی تھی، حضرت حسن بصری کو ایک لڑکی نے 2 آنکھیں نکال کے دے دی تھی، وہ بھی ان کے مرید تھے نا، جان دیتے تھے نا۔ اور یہ جو مرشد ہیں ان کے مرید بھی ایسے ہی ہیں نا، یہ کہیں گے ووٹ دو، ووٹ نہیں دیں گے، وہ جان دیتے تھے، یہ ووٹ نہیں دیتے ہیں، کہتے ہیں 10 روپے نذرانہ دے دیں لیکن ووٹ تو بے نظیر کو دیں۔ اب تمہارے کو کوئی پتہ نہیں ہے کہ تمہارا مرشد کامل ہے یا نہ، جس نے بھی مرشد کو پکڑا کامل سمجھ کے پکڑا، سب کے مرشد کامل نہیں ہے۔ اگر کسی کا کامل ہے تو اس کی خوش نصیبی ہے، لیکن اب ضروری ہے کہ اپنے مرشد کو آزمایا تو جائے نا، کہ میرا مرشد کامل ہے یا میری ویسی زندگی برباد ہو رہی ہے، ضروری ہے۔ ایک چور لاہور کا اس کونے میں بٹھا دو، پشاور کا چور اس کونے میں بٹھا دو، ان کی نظریں ٹکرائیں گی، سمجھے گا میرا پیٹی پائی ہے۔ ایک ولی اللہ وہاں بیٹھے، ایک ولی اللہ وہاں بیٹھے، ان کے دل ٹکرائیں گے نا۔ جب تمہارے دل میں نور آ گیا پھر کیا ہوگا؟ تم داتا صاحب پہ چلے جانا، یہاں بھی نور وہاں بھی نور، ٹکرائیں گے دل، رکت پیدا ہو جائے گی، سمجھ جاؤ گے مرد کامل ہے۔ بادل آپس میں ٹکراتے ہیں تو گڑگڑاہٹ ہوتی ہے، نور ٹکراتا ہے تو رکت پیدا ہوتی ہے۔ پھر آگے بڑی امام چلے جانا، وہاں بھی اللہ تو یہاں بھی اللہ، ٹکراؤ پیدا ہوگا نا، رکت ہوگی، ذکر تیز ہو جائے گا، سمجھ جاؤ گے کہ ولی کامل ہے۔ پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جانا نا، جو بات داتا صاحب پہ ہوئی تھی مرشد کے پاس جانے سے ہوتی ہے، پھر تیرا مرشد کامل ہی ہے، پھر تیری جان جاتی ہے، جانے دے، اس کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ جان کو تو ویسے بھی جانا ہے نا۔ اب تو جیسا بھی ہے، تجھے یقین ہو گیا کہ تیرا مرشد کامل ہے، اب تو جیسا بھی ہے آپ اللہ سے سارا